بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس کے روزے رکھنے، تراویح ادا کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے یہ قبول بھی فرمائے. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس جو 2 ہفتے پہلے ہوا تھا اس میں نمازوں کے اوقات کا ذکر چل رہا تھا کہ 5 نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں، اور انہی کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نماز عشاء کا وقت شفق کی سرخی غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے. ان 2 وقتوں کے درمیان کوئی جب بھی نماز ادا کر لے اس کی نماز عشاء صحیح ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے ادا کرنے کو پسند فرمایا. اب نماز کی تاخیر سب کے لیے آسان نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے نماز کا وقت جو ہے وہ پہلا بھی بتا دیا اور آخری بھی بتا دیا کہ اس کے درمیان جس کے لیے جس وقت آسانی ہے وہ نماز ادا کرے. لیکن خود آپ کا پسندیدہ وقت کون سا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جو کہ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء کو بہت تاخیر کر دی. حتی ذهب عامة اللیل، یہاں تک کہ رات کا زیادہ حصہ گزر گیا، یعنی آدھی رات کے قریب وقت پہنچ گیا. وحتى نام اہل المسجد، مسجد میں لوگ آ کے وضو کر کے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سونا شروع ہو گئے. ظہر کے انتظار کرتے 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 بیٹھے بیٹھے ان پر نیند غالب آ گئی اور وہ سونا شروع ہو گئے. ثم خرج فصلى، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں آئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فقال، اور پھر ارشاد فرمایا، انہو لوقتها، نماز عشاء کا افضل ترین وقت یہ ہے. انہو لوقتها، یہ ہے اصل میں نماز عشاء کا وقت. اور ساتھ ہی فرما دیا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے اس میں مشقت نہ سمجھتا تو میں اس کو مقرر کر دیتا. لیکن آپ نے وہ وقت مقرر نہیں فرمایا، صرف اتنا بتایا کہ یہ نماز عشاء کا افضل وقت ہے. تو وہ نماز عشاء کو تاخیر کر کے پڑھنا، جتنا بھی تاخیر کر کے پڑھیں آدھی رات سے پہلے پہلے اتنا افضل ہے. لیکن نظام جماعت جس وقت کے لیے قائم ہو، جیسے یہاں نظام جماعت جو ہے وہ 8 بجے کے آگے پیچھے، اب ہم کہیں کہ نہیں یہ جماعتیں کرواتے رہیں، ہم تو افضل وقت میں پڑھیں گے اور ہم جا کے آدھی رات کو پڑھیں گے، یہ ناجائز ہوگا. کیونکہ ترک جماعت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو نظام جماعت کو خراب کرنا، دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارا اکیلے آدمی کا نماز پڑھنا ایک نماز پڑھنا ہے، اور اگر باجماعت نماز ادا کریں گے تو ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ افضل وقت کی تلاش میں 27 گنا ثواب کم ہو جائے گا. اب اگر کسی علاقے میں کسی جگہ میں پوری جماعت مل کر یہ طے کر لے کہ ہم لیٹ نماز کی جماعت کرایا کریں گے تو پھر جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں.
اسی طرح ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیا، ثم صلی، پھر ادا فرمائی، ثم قال، اور پھر فرمایا قد صلی الناس وناموا، لوگ نماز عشاء پڑھ کر سو چکے ہیں، اما انکم فی صلاۃ منتظرتموها، لیکن تم جب سے انتظار کر رہے ہو تب سے گویا مسلسل نماز ہی پڑھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک اور بھی ہے اس موضوع کا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آ جائے اور جماعت کا انتظار کرنے لگے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا نماز کے انتظار میں، وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، گویا کہ وہ مسلسل نفل ادا کر رہا ہے۔ نماز کا انتظار کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ ہمارے یہاں انتظار کی عادت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ریڈی میڈ نماز ملے، بلکہ اگر کوئی پارسل سسٹم ہوتا تو شاید ہم وہ بھی چالو کروا لیتے۔ جمعہ کے لیے آئیں گے آخری وقت جب جماعت ہونے کے قریب ہوگی، بیٹھنے کا اور انتظار کرنے کا ہمارے یہاں حوصلہ نہیں رہا۔ اور حجت کیا ہے؟ کہیں گے کہ ہمیں کون سی عربی آتی ہے، امام یا خطیب کیا کہہ رہا ہے۔ اب ثواب کا اندازہ کریں کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی مسلسل نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز عشاء سے پہلے سونا منع ہے، مکروہ ہے، اور نماز عشاء کے بعد جاگنا مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شرعی حاجت کو ضرورت ہو۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یستحب ان یؤخر العشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو مؤخر کر کے ادا کرنا پسند فرماتے تھے۔ اللہ کی یدعونہ العتمہ، وہ نماز عشاء جس کو عرب لوگ عتمہ کہتے تھے، جو زیادہ اندھیرے میں یعنی مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ وکان یکرہ النوم قبلہا، نماز عشاء سے پہلے آپ سونا ناپسند کرتے تھے۔ ناپسندی کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اگر ایک آدمی مغرب کے بعد کھانا کھا کے سو جاتا ہے، کھانا کھایا ہوا ہے سو گیا، تو اس کی نماز سمجھیں گئی، مؤخر ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے۔ والحدیث بعدہ، اور نماز پڑھنے کے بعد گفتگو، لا یعنی قصہ گوئی، کہانیاں، ان معاملات میں پڑھنے کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی عذر ہو، جیسے کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اگر وہ عذر ہے، شرعی حاجت ہے، تو پھر وہ رات کو عشاء کے بعد جاگ سکتا ہے۔ اور رات کو عشاء کے بعد جاگنے کی ممانت کے بارے میں ہی ایک حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں جذب لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمر بعد العشاء، سمر کہتے ہیں جو کہانیاں کہی جاتی ہیں، ہمارے عموماً دیہات میں بھی عام عادت ہے کہ جب فارغ وقت ہوا شام کو، رات کو، راتیں لمبی ہوئی، خاص طور پر موسم سرما میں، تو کوئی کتاب ایسی پکڑ لی اور بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دی، وہ چاہے کتاب اچھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن رات کو کہانیاں کس سے بیان کرنا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع فرمایا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جذب لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیا السمر بعد العشاء، نماز عشاء کے بعد کس سے کہانیاں کہنے۔ اور جس حدیث سے جواز ملتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمانوں کی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، معاشرتی ہے، اجتماعی ہے، سیاسی ہے یا دینی ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کے لیے مشورہ کرنا، یا دینی اجتماع ہو رہا ہے، تقاریر ہیں، درس ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ رات کو عشاء کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمر عند ابی بکر اللیل، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں عشاء کے بعد باتیں کرتے رہے۔ کذالک فی الامر من امر المسلمین وانا معهم، اور آپ کے باتیں کرنے کا موضوع کیا تھا؟
مسلمانوں کے معاملات میں سے بعض معاملات، یعنی اپنا ذاتی مسئلہ نہیں تھا بلکہ امت کے مسائل، اپنے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے اجتماعی مسائل، اس سلسلہ میں آپ گفتگو کرتے رہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا معہو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی ابو بکر صدیق کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مجھے اپنے ساتھ آپ نے لیا اور ہم عشاء کے بعد کافی دیر باتیں کرتے رہے، لیکن وہ باتیں ہماری نہ بزنس کی باتیں تھیں نہ گپیں تھیں، بلکہ مسلمانوں کے معاملات سے تعلق رکھنے والی، یعنی امت کی اصلاح کے امور سے تعلق رکھتی تھی۔ اور نماز فجر کا وقت جو ہے وہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو نماز پڑھ لی اس کی نماز شمار ہوگی، ادا، وہ قضا نہیں ہوگی، اور سورج نکل گیا تو نماز قضا ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کا یا بہت روشنی ہو جانے کا انتظار نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ منہ اندھیرے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اس بات کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ موطا امام مالک، مسند امام احمد اور صحیح بخاری مسلم کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کننا نساء المؤمنات یشہدن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفعات ببروتہن، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھیں، اور ہم اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ متلفعات ببروتہن یعنی ہم اپنی چادروں میں پوری طرح باپردہ ہو کر مسجد میں آیا کرتے تھے۔ ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة، اور جب نماز مکمل کر لیتی تو پھر ہم واپس اپنے گھروں کو پلٹتی۔ لا يعرفهن احد من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے نماز سے فارغ ہو کر گھر میں آتے ہوئے بھی کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا۔ یعنی فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ اتنا روشن نہ کر لیا جائے کہ مسجد سے باہر نکلیں تو روشنی نظر آئے، بلکہ ایک دوسرے کو پہچاننا بالکل آسان ہو جائے۔ اگر سادہ ماحول ہو، یہ لائٹیں وائٹیں نہ ہوں، مسجد سے نکلنے کے بعد دور سے آدمی کا چہرہ نہ پہچانا جائے، یہ ہے اصل میں فجر کا وقت۔ اور عموماً یہاں سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز فجر اسی وقت پڑھی جاتی ہے۔ نیا نیا پاکستان سے آنے والا آدمی، ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ فجر بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں روشنی کرنے کی بہت عادت ہے۔ اسفار، روشنی کرنا، بعض روایات میں اس کا ذکر ہے، لیکن افضل وقت اندھیرے میں، منہ اندھیرے میں نماز ادا کرنا۔ طلوع صبح صادق ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا، اور افضل وقت ہے اول وقت، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا یا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، یہ افضل ترین وقت ہوتا ہے یا افضل ترین عمل۔ سوائے نماز عشاء، عشاء کو جتنا تاخیر کر کے ادا کریں گے وہ اتنا افضل ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آخری وقت میں بھی ایک رکعت پڑھ لے تو اس کی وہ نماز ادا شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ابھی عصر ہے، کسی وجہ سے آدمی لیٹ ہو گیا، لیٹ ہوتا گیا، مجبوراً اسے ایک رکعت سورج ہوتے ہوئے ملی اور 3 رکعتیں سورج غروب ہونے کے بعد اس نے مسلسل پڑھ لی، اس کی نماز ادا شمار ہوگی۔ اسی طرح فجر کی نماز ہے، ایک رکعت اس نے پڑھ لی اور اسی دوران ابھی سورج نہیں نکلا، دوسری رکعت پڑھنے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ہو گئی۔ اس سلسلہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک من العصر سجدہ قبل ان تغرب الشمس،
جس نے عصر کا ایک سجدہ یعنی ایک رکعت پالی قبل اس کے کہ سورج غروب ہو، او من الصبح قبل ان تطلع الشمس، یا فجر کی نماز کی ایک رکعت پالی قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو، فقد ادرکہا، اس نے وہ نماز پالی، یعنی اس نے وہ نماز بر وقت ادا کر لی، اس کی نماز قضا شمار نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی مجبور ہے، کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، جب اس کو وہ جان وہاں سے جان چھوٹی تو یہ وقت آ چکا ہے۔ اور اگر بیٹھا ہوا جان بوجھ کے کیرم تاش یہ وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہے اور نماز کو پڑھتا ہوں یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے یا سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور اس وقت نماز ادا کرتا ہے جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ یہ پچھلے دروس میں بات آئی تھی نا کہ شیطان جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو افق کے سامنے اپنے دو سینگ اس طرح زمین پر گاڑ دیتا ہے۔ اب اس کے درمیان سے جو سورج سامنے نظر آ رہا ہے کہتا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کریں گے، نماز پڑھنے والے مجھے سجدہ کریں گے، اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی دونوں وقت وہ یہ کاروائی ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا انتظار کرتے کرتے نماز کو مؤخر کر کے اس وقت پڑھے جب سورج شیطان کے سینگوں میں آ جائے، تو یہ منافقوں والی نماز ہے، صحیح مومن مسلمانوں والی نماز نہیں ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے نماز ادا ہو جائے، قبل اس کے کہ سورج بالکل طلوع ہونے کے قریب ہو یا قبل اس کے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو، اس سے پہلے نمازیں ادا کریں۔ اور اگر کوئی مجبور ہے تو اس کے لیے آخری وقت یہ ہے۔ اور نماز کے اوقات کے سلسلہ میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے نماز کا افضل وقت جس کو وقت فضیلت کہا جاتا ہے۔ افضل وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل نماز کو افضل وقت میں یا پہلے وقت میں ادا کرنا۔ اور ایک وقت ہے نماز کا وقت اختیار، یعنی افضل نہیں اور بالکل انتہائی نہیں، درمیان میں کہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اختیار ہے تھوڑا آگے کر لے پیچھے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ہے وقت اضطرار، مجبور آدمی کا وقت اضطرار، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فجر سورج طلوع ہونے کے قریب پڑے، عصر سورج غروب ہونے کے قریب پڑے، تو یہ وقت اضطرار ہے، مجبور آدمی کی نماز ہو جائے گی، یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ لیکن اگر مجبور نہیں، اس نے سستی کے نتیجہ میں جان بوجھ کر لیٹ کیا ہے، تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صلاۃ المنافق ہے، مومنوں والی نماز یہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس، جس نے فجر کی ایک رکعت پالی قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو، فقد ادرک الصبح، اس نے فجر کی نماز پالی، یعنی اس کی نماز ادا ہو گئی۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر، جس نے عصر کی رکعت ایک پالی قبل ان تغرب الشمس، قبل اس کے کہ سورج غروب ہو، فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر کی نماز بر وقت پالی۔ اور یہ حکم عام ہے ہر نماز کے لیے کہ اگلی نماز داخل ہونے سے پہلے یا اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس کی نماز قضا شمار نہیں ہوگی بلکہ ادا ہوگی۔ اور اس سلسلہ میں بھی ایک حدیث موجود ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی، یعنی نماز کی ایک وقت ہوتے ہوئے نماز کی ایک رکعت وقت ہوتے ہوئے پالی، اس نے گویا کہ نماز پالی، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آگے موضوع ہے حکم و تارک الصلاۃ، نماز کا جو تارک ہے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے
اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، علماء کا، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے، نماز کا انکار کرے، نماز کی فرضیت کو تسلیم نہ کرے کہ یہ کیا ہے، جیسا کہ بعض اعمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر کوئی اس طرح کا جاہل اور منکر ہے نماز کا تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے حج کرے، زکاتیں دے، روزے رکھے، جو بھی کرے، اگر وہ نماز کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ کفر و خرج عن الاسلام، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ دوسرے سارے فرائض جو ہیں، ارکان جو ہیں، جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، پہلا رکن جو ہے اس کو تو اگر انکار کرے تو مسلمان ہی نہ ہو، لیکن باقی چاروں میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ زکات ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو بکر تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا عقال، اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی، جو معمولی زکات بھی دیتا تھا، آج اگر زکات کا انکار کرے گا میں اسے جنگ کروں گا، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک رکن کا منکر ہے، تارک ہے، میں جنگ کروں گا۔ اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر صحیح تھے، میں اس وقت صحیح نہیں سمجھ سکا۔ گویا کہ کسی ایک بھی رکن کو ترک کرنا مسلمان حاکم کو حق ہے کہ اگر وہ جماعت ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کرے اور ان کو سزا دے۔ لہذا نماز کا منکر کافر۔ اب ظاہر ہے کہ نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ حج بھی کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج تو مکہ والے سارے کیا کرتے تھے۔ اگر وہ کسی ایک رکن کا تارک ہے تو وہ کافر شمار ہوگا، لیکن اگر وہ تارک منکر نہیں ہے، تارک ہے لیکن منکر نہیں، کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، سستی ہو گئی، یا کہیں ہمارے لوگوں کو عادت ہے کہتے ہیں میرے کپڑے صاف ہیں، اور کوئی بہانہ نہیں، کہو کہ نماز کہ میرے کپڑے پاک ہیں، یعنی ہر وقت ناپاک رہنا مسلمان کی تو ویسے شان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا ہیلا بہانہ کرتا ہے اور بے نماز ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اس کو کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے، پڑھتا نہیں لیکن مانتا ضرور ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں فوری طور پر کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اور اگر کفر مانا بھی جائے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کفر دون کفر، ایک کفر ہے مخرج من الملہ، جو ملت سے، اسلام سے نکال دے گا، ایک کفر یہ ہے، ایک کفر یہ ہے کہ اس نے کفر تو کیا لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ کہا گیا کہ اگر کوئی سستی سے کبھی کبھار نماز چھوڑتا ہے تو اس کو وہ کافر قرار نہ دیا جائے جو ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کافر ہے لیکن دون الکفر، کفر ہو دون الکفر، اصل کفر جو ملت سے نکال دیتا ہے اس سے کم درجے کا کفر ہے۔ بہر صورت نماز کا ترک کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اس سلسلہ میں بہت ساری احادیث موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کفر کیوں ہے۔ ایک حدیث جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، مسلم احمد، مسلم، داؤد، ابو داؤد اور سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہا گیا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور اس کے کفر کے درمیان صرف ایک ہی علامت ہے اور وہ ہے نماز کا ترک کرنا، یعنی جو نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، اور اس موضوع کی حدیث کافی ساری ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی اتوار کو اسی وقت عصر کی نماز کے بعد اس موضوع کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد آگے نماز کے مسائل جو ہیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے جو کہ بڑے اہم ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ایک سوال آیا ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ رمضان اور روزہ کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے کہ ماشاءاللہ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟
شیطان جو ہے، جن اور شیطان اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ ابلیس جو ان کا رئیس ہے، شیطان تو ہم سے کہا جاتا ہے نا، شیطان یا ابلیس ہے جو سب کا رئیس ہے، بڑا ہے، اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح اثر کرتا ہے، اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح کہ اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، یعنی سرکولیشن آف بلڈ جو ہے سیم اسی طرح شیطان کا سرکولیشن جو ہے وہ جسم میں چلتا ہے۔ یہ ہے شیطان، یہ ہے ابلیس۔ لیکن اب جتنے بھی آگ سے پیدا کیے گئے مخلوق ہیں وہ ہیں سارے جن۔ یہ ابلیس خود بھی جن ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کان من الجن، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے، لیکن عبادت کر کے اتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیا کہ فرشتوں کے اندر شمار ہو رہا تھا، فرشتوں کے اندر ہی یہ جنت میں رہ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ اپنی اصل فطرت کی طرف پلٹ آیا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس آدم کو مٹی سے بنایا، میں اسے سجدہ کیوں کروں گا، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ بلکہ اس نے خود کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ ایک سجدے سے انکار کیا، قیامت تک کے لیے سارے مومنوں مسلمانوں کی لعنت برقرار اس پہ ہے نہیں۔ اور آدمی کہتا ہے شیطان مردود، یہ بہت بڑی پھٹکار ہے کہ شیطان جو کہ اللہ کے دربار سے راندا گیا، وہاں سے دھتکارا گیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جا قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے، اور جو کچھ کرنا ہے کر لے، میرے بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہے جو کہ ان کا رئیس ہے، سردار ہے، جو ابلیس ہے یا شیطان ہے، اور باقی یہ جتنی پارٹی ہے وہ ہیں سارے کے سارے جن، اور اصلاً نسلاً یہ ساری ایک ہی پارٹی ہے، بس صرف وہ سردار ہیں اور باقی جو ہیں اس کی رعایا ہیں۔ ان میں سے جنوں میں سے مسلمان بھی ہیں اور جنوں میں سے کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ جس طرح عام انسانوں میں مختلف طبقے ہیں اسی طرح جنوں میں بھی ہیں، لیکن یہ اسلام اور کفر، مسلمان اور کافر یہ جنوں میں ہے۔ جب بات آئے کہ شیطان کی تو وہاں یہ بھی ہوگا، وہ ایک ہی ہے جو کہ اللہ کا نافرمان ہے، ایک ہی ہے جس نے اللہ رب العزت کے سامنے باقاعدہ بدتمیزیاں کی، گستاخیاں کی، اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، اور ان کو یہاں تک لے آؤں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور تیری بنائی ہوئی تخلیق کا نقشہ بدل دیں گے۔ تو نے کسی کو کس طرح بنایا، یہ اس کو نیا نیا ڈیزائن دیں گے۔ اور ایسے بہت سارے امور ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باعث لعنت ہیں، کیونکہ وہ تغییر لخلق اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یا ساخت کو بدلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ پر، چہرے پر، بازو پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں ٹیٹو، پھول بنایا ہوا ہے، کسی نے شیر بنایا ہوا ہے، خود ہی شیر بنا ہوا، بازو پہ شیر چھپوا لیا، شیر بن گیا، کسی نے چاند بنوایا۔ نبی سے فرمایا کہ جو یہ کارروائی کرتا ہے اس پر لعنت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ٹیٹو بڑا بنائے یا تل چھوٹا سا کیوں نہ لگائے، وہ باعث لعنت ہے۔ دانتوں میں چھیریں کرائے، باعث لعنت ہے۔ بالوں کے ساتھ اضافی بال لگائے، باعث لعنت ہے۔ جیسا کہ وگ لگانا آج کل خاص طور پر مشہور ہے، اور پرانے زمانے میں وگ کا تو ذکر نہیں تھا، لیکن اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں۔ اور اسی طرح بھووں کے بال، یہ جو آئی بروز ہیں، بھووں کے بال چھوٹے کرنا، بھووں کو بڑے کرنا، چھوٹے کرنا، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے اٹھا دیا، کبھی پتلی کر دی، کبھی موٹی کر دی، یہ سارے چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنے کے اسباب ہیں، لہذا ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور اصل سبب یہ ہے کہ شیطان نے وہاں کہا تھا
کہ میں تیرے بندوں کو یہاں تک لے آؤں گا کہ تیری بنائی ہوئی مخلوق کا ڈیزائن بدل دیں، اور وہ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو شیطان کے جھانسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔